یہ آنن جو جلدی جلدی اللہ نے ایسی مدد کی کہ میری ترکیب بن گئی، میں چکری کھا گیا تھا میں تو الحمدللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ تو جو جان پہچان تعلقات کام آتے ہیں، بولتے ہیں۔ دنیا سے کوئی چلا بھی جائے تو لوگ جنازے میں جاتے ہیں، اس کو دفناتے ہیں، کرتے ہیں۔ ماں باپ ہیں، اس سے ایک تعداد ملے گی آپ کو جو ماں باپ کو سر پہ بٹھاتے ہیں، بالکل آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں اور ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ ہر بچہ ایسا بے وفا اور نالائق نہیں ہے جو ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر کھڑا کر دے، ایسا نہیں ہے۔ تعلقات رکھنے چاہیے، ہوں اللہ کے لیے تعلقات اور اللہ کی رضا کے لیے ہوں تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، اور آڑے وقت پر لوگ ایک دوسرے کو کام آ رہے ہیں۔ پورا معاشرہ اتنے ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، کائے کے لیے بنے ہوئے ہیں؟ آخر لوگوں کی خدمت کے لیے بنے ہوئے نا۔ جو خیراتی ہاسپٹل، جو چیریٹی جس کو بولتے ہیں، یہ بھی تو بنے ہوئے نا کہ یہ خیرات کرتے ہیں، لوگوں سے ڈونیشن لیتے ہیں۔ اس کے لیے خود بیچارے اپنی عزت بھی بازو کا داؤ پہ لگاتے ہوں گے کہ لوگ نہیں دیتے، الٹا جواب دے دیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہاسپٹل بناتے ہیں کہ یار ہم خدمت کریں گے مریضوں کی، ایک سے ایک مریضوں کی خدمت لوگ کرتے ہیں، بھوکوں کو راشن تقسیم کرتے ہیں۔ سیلاب آتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، لوگ خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سیلاب میں کتنی خدمت کرتے ہیں لوگ، کتنا کروڑوں اربوں روپے لٹاتے ہی ہیں نا۔ اور الحمدللہ FGRF بھی اسی طرح کہ اپنے بال بچوں کی خدمت کے لیے نہیں ہے، یہ بھی عام مسلمانوں کے لیے بنائی ہے اور خدمت کر رہی ہے نا۔ تو یہ بہت سارے ادارے اور NGOs وغیرہ کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نہ کہا جائے کہ تعلقات سے نقصان ہے، آپ اکیلے ہو جاؤ گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نزلہ بھی ہوگا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، بخار آئے گا تو کوئی نبض دیکھنے والا نہیں ہوگا، اکیلے ہوں گے تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اکیلے لوگ بیچارے فوت ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور بھی میرے ذہن میں اس طرح کے اکا دکا واقعات آ رہے ہیں، لیکن احتیاط میں بولتا نہیں کہ بعض لوگ اس واقعے ادھر پہنچ جائیں گے، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ شادی بھی کرنی چاہیے، بال بچے بھی ہوں، بڑھاپے کا وہ سہارا بنیں گے، کما کے کھلائیں گے، بیمار ہوں گے تو آپ کا علاج کریں گے، آپ کی دلجوئی کریں گے، گھر کی ایک رونق ہوگی۔ بال بچے ہوں گے تو اکیلے اکیلے اب رہیں گے چھڑے، تو آگے چل کر بھلے بھائی بہن خدمت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ آپ سے جلدی دنیا میں پہلے چلے جائیں، پھر گھر میں اکیلے جو ہوتے ہیں بعض اوقات جو کوئی ان کا نہیں ہوتا، یہ فوت ہو جاتے ہیں گھروں میں دروازہ بند کر کے۔ لاش کی جب بدبو یا پانی بہا، پھر بدبو پھیلی، پھر کسی نے پولیس کو بلایا اور دروازہ توڑا گیا، اندر چند روز سے بیچارہ فوت ہو چکا اور پڑا ہے۔ اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک رحمت کی نظر کرے، اچھے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ جیسے ہماری دعوت اسلامی الحمدللہ ایک معاشرہ ہے، میں اچھے سے اچھے ایک سے ایک دوست ہیں، اور یہ سب مل جل کر ایک دوسرے کو ماشاءاللہ محبت بھی دیتے ہیں۔ یہاں جیسے کہ اس وقت دعوت اسلامی کا ایک پورا شہر آباد ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، اور 133 مقامات پر دنیا بھر میں دعوت اسلامی والے ایک مہینے کے لیے بیٹھے ہوئے مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح شروع کرتے ہیں، آپ تاثرات بھی دیکھتے ہوں گے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ کچھ یوں تو پتہ نہیں کیا ہوگا، یہاں کر تو اب جانے کو دل ہی نہیں کرتا، ایسی محبتیں مل رہی ہیں الحمدللہ۔ اللہ ان محبتوں کو سلامت رکھے۔ مقصود دین کا کام ہے، ہمارا مطلب مفاد ہے کہ سب نمازی بن جائیں، سنتوں کے پابند بن جائیں، ایمان کی حفاظت کا سامان ہو، ادھر ادھر نہ جائیں۔ دعوت اسلامی کے ذریعے انشاءاللہ وایا مدینہ جنت میں چلیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ابھی جو آپ نے ارشادات عطا فرمائے سوسائٹی کے لیے اتنے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ یہ آؤٹ آف پاکستان یعنی جو مغربی کلچر ہے اس میں اس طرح کا ہے، جس کی وجہ سے فیملی انفراسٹرکچر اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک گھر کا جو نظام تھا وہ ختم ہو چکا ہے، پرائیویسی کے نام پر، انڈیپینڈنسی کے نام پر آزاد اور ہم ہو۔ تو اب اس میں یہ جو آپ واقعات بیان کر رہے ہیں نا کہ ایک ایک ہفتے کے بعد لاش پھر گھر سے برآمد ہوتی ہے، وہ بھی پڑوسیوں کو بدبو آتی ہے۔ تو اس طرح کیونکہ آس پڑوس میں بھی کوئی پوچھتا نہیں ہے کسی کو نا کہ بھائی کون ہے کون نہیں ہے۔ اب وہ جو پورا ایک فیملی اور جو پڑوسیوں کا جو نظام اور ایک رشتہ داری کا جو نظام اسلام و دین نے ہمیں دیا، اب باہر اس کو ختم کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ آج انزائٹی کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، اور وہ خودکشیاں بڑھ رہی ہیں کیونکہ ان کو اداسی ہے، وہ تنہائی فیل ہو رہی ہوتی ہے۔ حضور یہ چیزیں
جب یہاں آنا شروع ہو جائیں گی نا، اور ہوئی ہیں وہ سمجھتے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی 25 50 یا 30 40 سال کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار ہم سے بھول ہو گئی ہے، اب وہ اس کو چینج کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. اور ہمارے یہاں جب یہ آ جاتا ہے تو لگتا ہے ہمیں بھی 40 50 سال کے بعد سمجھ پڑے گی کہ جب ہمارے یہاں خودکشیوں کی پرسنٹیج بڑھ جائے گی. تو یہ جو ملاپ ہے خاندان کا، رشتوں کا، بچوں کا، نانا دادا پوتے نواسے بچے ایک ساتھ آنا بیٹھنا کھانا پینا، یہ جتنا رائج ہوگا اسی طرح. آپ کو یاد ہوگا شاید ایک صاحب کو یہ شکایت تھی کہ یار عید کا دن ہوا اور مجھ سے کوئی ملنے بھی نہیں آیا، اور جب معلومات کی تو پتہ چلا، معلومات کیا تھی، پتہ تھا کہ جناب جب خود ہی نہیں جائیں گے کسی سے ملنے کے لیے تو کوئی ان سے ملنے کے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ گھر میں ہیں بھی یا نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا. تو جو کسی کے خوشی و غم میں حضور شریک نہیں ہوتا نا، لگتا ہے کہ اس کے بھی خوشی غم میں کوئی شریک نہیں ہوتا. انڈرسٹوڈ. مطلب یہ کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ سے لو ہے نا کہا جاتا ہے. تو ہم خود ملنسار ہوں گے، لوگوں کی دکھ درد میں حصے لیں گے، تو اس طرح وہ بھی ہمارے دکھ درد میں حصہ لیں گے. حضور میں کتاب میں پڑھا تھا، جو چاہے کہ اس کی طرف لوگ آئیں، اس کو چاہیے کہ پہلے لوگوں کی طرف جانا شروع کرے. سبحان اللہ. بے شک وہ خود آنا شروع ہو جائیں گے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جاری ہے اور تراویح کا بھی سلسلہ ہے، اور ہر سال تقریباً نئے حفاظ کے پیچھے تراویح پڑھنے کا موقع ملتا ہے. ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی حفاظ کرام کے پیچھے تراویح اب تک پڑھنے کا موقع ملا ہے، ان میں اکثر کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً سورۃ الفاتحہ شروع کر دیتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ثنا تعوذ و تسمیہ نہیں پڑھا ہے، یا پڑھا بھی ہوگا تو صرف بسم اللہ شریف پڑھ کر کے شروع کر دیا ہے، اور سورۃ الفاتحہ مکمل کرنے کے بعد آمین اور بسم اللہ شریف پڑھنی ہے تو وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ اس کو بھی نہیں پڑھا گیا، فوراً آگے کی قرات شروع کر دی. تو عرض یہ کرنا تھا کہ ثنا تعوذ تسمیہ یہ پڑھنا مستحب ہے یا سنت ہے، یہ بھی فرما دیں، اور تراویح کی جماعت میں اس کو ترک کر دینا پر کیا حکم ہے وہ بھی آپ ارشاد فرما دیں. ثنا پہلی رکعت میں سنت ہے، اعوذ بسم اللہ یہ بھی سنتیں ہیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بھی سنت. اچھا بعد میں کوئی صورت ملائی تو مستحب بسم اللہ پوری پڑھنا، اور اگر وہ صرف آیتیں ہیں، کوئی رکوع جیسے پڑھا تو اس میں بسم اللہ نہ پڑھے تو بھی چلے. تو یہ تراویح میں حافظ صاحبان جو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ذرا کہ وہ ادھوری یہ رکوع ہوتے نا، وہ ہر بار نئی صورت تو نہیں ہوتی، جب نئی صورت پڑھیں تو بسم اللہ پڑھیں. تو اس طرح مطلب یہ ان کے مسائل ہیں. لیکن واقعی اسپیڈ تو ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ثنا پڑھی نہیں، لیکن سب ایسا نہیں کرتے ہوں گے، پڑھنے والے بھی ہیں ثنا پڑھتے بھی ہوں گے، اعوذ بسم اللہ بھی پڑھتے ہوں گے، پہلی رکعت کے بعد جو رکعتیں ہیں اس میں بسم اللہ بھی پوری پڑھتے ہوں گے، سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اس طرح کے کچھ سوالات ہمیں ملتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم ایز اٹ از سوالات کرنے میں تھوڑی سی ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے، لائیو ہوتے ہیں. اب آپ سے مسئلے کا حل بھی لینا ہوتا ہے. ہماری بعض اسلامی بہنیں اپنے گھروں پر ہوتی ہیں، ان کی طرف سے بھی سوالات آتے ہیں، کچھ اسلامی بھائیوں کی طرف سے سوالات آتے رہتے ہیں مختلف اوقات میں. گھر میں بنتی نہیں. جیسے کوئی اسلامی بہن اگر یہ کہے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر ہوں، اب میری ساس نہ مجھے لینے آتی ہے، نہ مجھے شوہر مجھ سے لینے آتے ہیں، اور میرے بچوں کو بھی مسائل ہیں. یا بعض اوقات آدمی کہتا ہے کہ یار یہ مطلب گئی ہے مڑ کر آتی نہیں ہے، لینے جاؤں تو یہ لفٹ نہیں کراتی ہے. تو اس طرح جو گھر ہے نا وہ ٹوٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں. اب یہ گھر ٹوٹنے سے کیسے بچے، اور اس میں کون پہل کرے، کس طرح کرے؟ اگرچہ آپ یہ اس موضوع کو ہم نے پہلے بھی چند دفعہ لیا ہے،
لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ تعداد ہے، اور آج کل کی جو میری معلومات ہے چند یہ تعداد بڑھ رہی ہے حضور، کیونکہ پہلے نہ اتنی طلاقیں ہوتی تھیں نہ اتنے خلا ہوتے تھے. اب طلاق کی پرسنٹیج تو بڑھ رہی ہے لیکن اس سے زیادہ خلا کی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے. تو اب یہ جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں معاشرے میں، اس کو درست کرنے کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ واقعی حالات تو ناگفتہ بے ہیں. اب اس میں بس دونوں طرف اصل ضد پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ مجھے لینے آئے. اب وہ بیوی چاہتی ہے شوہر میرے آگے جھکے. اچھا، شوہر چاہتا ہے کہ بیوی میرے آگے جھکے. اب یہ دونوں اس کھچم تانی میں ڈوری ٹوٹ جاتی ہے بعض اوقات، اور کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ دیکھ لیا جائے کہ قصور کس کا ہے. مثلا بیوی روٹھ کے چلی گئی ہے تو اب مطالبہ نہ کرے کہ مجھے لینے آئے، یہ کوئی سی ترکیب بنائے اور چلی جائے. سمجھ میں ہی آتا ہے. شوہر نے دھکا مار کے نکال دیا ہے تو اب رہا نہیں جاتا اس سے، کہ گھر برباد ہوتا ہے اس سے، بچے رول جاتے ہیں. تو یہ کہ اب شوہر کوئی ترکیب بنائے اور اس کو بلا لے، منگوا لے، خود لے کر. تھوڑا چھوٹے باپ کا بننا پڑے گا. اس میں ایک حکمت اور فائدہ یہ نظر آتا ہے کہ اگر شوہر جائے گا نا تو اس کو تھوڑا خفت تو محسوس ہوگی، حیا شرم آئے گی، یوں اپنی بے عزتی تصور کرے گا یہ، لیکن آئندہ یہ دھکا مار کے نکالے گا نہیں. کہتے گا میں نے کیا تو یوں ہوا تھا. جیسے کہ اگر کسی نے کسی کی سب کے سامنے دل آزاری کر دی، غصہ کر دیا، جھاڑ دیا اس کو، تو اب اس کو چاہیے کہ اگر عادت نکالنی ہے تو سب کے سامنے کھڑا ہو جائے، معاف کر دینا بھائی. ہے بڑی مطلب یہ ہمت کی بات، لیکن آئندہ اس کو یوں ہوگا کہ یار مجھے احتیاط کرنی چاہیے. سب کے سامنے بے عزتی ہوئی، بے عزتی نہیں ہوئی، یہ عزت بڑھتی ہے اس سے. میں سچی بات کرتا ہوں، عزت بڑھتی ہے اس سے کہ لوگ اس میں اگر کوئی کرے گا بھی کچھ الٹی بات تو لوگ اس کو جواب دیں گے کہ یار تو پھر کیا کرے یہ گناہ سر پہ رکھ کے ہی بیٹھا رہے. سمجھے؟ تو یہ معافی ہی مانگی ہے نا، اس نے گالی تو نہیں دی نا. اس کو خود ہی لوگ سنبھال لیں گے. کوئی اگر مذاق اڑائے گا بھی تو لوگوں کے دلوں میں ایسے شخص کی عزت بڑھے گی کہ یار یہ ضدی آدمی نہیں ہے، عاجزی والا آدمی ہے، اکڑ فو نہیں ہے. سمجھے؟ تو اس طرح مطلب یہ کہ دونوں میں جس کی بھول ہو وہ ایسا کر لے، مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے. حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے ام الدرداء رضی اللہ عنہا سے فرمایا جب میں غصے میں آؤں تو تم مجھے راضی کر دیا کرو، اور جب تم غصے میں آؤ تو میں تمہیں راضی کر دیا کروں گا، کیونکہ اگر ہم ایسے نہ رہے تو بہت جلد ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. حوالہ روضۃ العقلاء پیج نمبر 106. اچھا، تو یعنی ایک کو غصہ آ جائے تو دوسرا بھی غصے میں آ جائے نا تو آگ سے بجھے گی نہیں، بڑھے گی. آگ پانی سے بجھے گی. ایک کو غصہ آ گیا، دوسرا ٹھنڈا رہے، کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کرے جس سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، آگ مزید بھڑکے نہیں. ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا. اگر اس کو ایک کو غصہ آیا تو دوسرا بھی چھوٹے باپ کا بننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. یہ شروع پھر جو دوا چوکڑی ہوتی ہے نا، یہ معاشرہ یہ پیش کر رہا ہے مناظر، سمجھے؟ یہ ہونا نہیں چاہیے. اسے آپ کو فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. آپ کو لگتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ پھر ان کو اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے جینا چاہیے، کیونکہ ان کی جدائی بچوں کو رلا دے گی؟ جی بجا فرمایا آپ نے. بچوں کے سامنے جھگڑے بھی کریں گے یہ تو بچے جو اس کا اثر لیں گے، یہ ان بچوں کی زندگی بھی تباہ ہوگی آگے چل کے. یہ بھی اسی کو حضور بعض اوقات دونوں کے گھر آباد ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے، مگر جو رلتا ہے نا وہ بچہ ہے. ہاں صحیح فرمایا. یہ دونوں تھوڑے ٹائم کے بعد اپنا اپنا گھر بسا بھی لیتے ہیں. بچے کہاں جائیں گے بیچارے؟ بچوں کے جو مسائل ہوتے ہیں نا حضور، اللہ پاک خیر کرے. صحیح فرمایا آپ نے کہ بچے کو اب بچہ لے کر جائے گی تو وہ بولے گا نہیں بچے تیرے نہیں چاہیے،
शर्त रखेगा तो ये बच्चे नानी के हवाले हुए तो दादी के हवाले हुए, जो मुकद्दर बच्चों का तो है, तो आजमाइशें तो ठीक ठाक है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। SMS के ज़रिए सवाल है कि बाज़ बड़ी उम्र के मर्द और ख़वातीन जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, वो कुरान पाक पर उंगली रखकर सिर्फ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते रहते हैं, क्या इस तरह पढ़ने से इन्हें सवाब मिलेगा और इस तरह करना शरअन दुरुस्त है? तो कुरान करीम पढ़ने का सवाब तो नहीं मिलेगा, सीखना चाहिए कुरान शरीफ और